بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ جب آپ گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حوروں غلاماں کی صفیں موجود تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر رحم رکاب تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچنبا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کی عیش و دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حالت دریافت کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سرکار، اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرتزدہ ہو جائیں گی اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے گا۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ اے رب العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ گم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے پناہ مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ یا اللہ، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جیسے بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہوگی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی تھی، آئینے کی طرف بڑھی، میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ یوں ہی نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کا سارا ہرمن جل گیا۔ دل کو کس کی کروٹ چین نہیں آیا، ہمیشہ اسی غم میں سوکھتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کا نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے تو بیان کر۔ اس نے ٹھنڈے آبر کہا، سر سے پاؤں تک جسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چلے دانت، چپٹی ناک، وحدہ چہرہ اور تنگ و تریک پیشانی، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا، چشم و نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل ولالہ کی بہاروں کے ساتھ اس کے وحشت مجسم کو پوند کر کے جوڑا جا سکتا ہے۔ اور جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنگیں حیرت جلال سے سرخ ہوگی، ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کیش اور نگار خانہ ہستی کا ایک گوہر نیاب کو پا کر تو خود ہم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے، میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کے ایک مسند امتیاز پر فائز ہے، اور فضائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوراں خلد کے رخساروں پر تیل بنا کر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ عاشقہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے
فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا، اپنے جلوں کی زبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکے، طلعت و جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وار فتگی میں چیخ پڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری معذرت قبول کیجیے، میرا غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند کیا، میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین پر نظر میرے حصے میں آئی، قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں مٹانا چاہتی ہوں، اس کی معذرت قبول فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اچکار ساز تیری دکھائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، پسند آئی ہے شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔